السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے تسہیل الوصول کا دوسرا درس پیش ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے جو بات آئی تھی وہ انواع الاجمال، اجمال کی قسمیں، اس تعلق سے تھی، اور اجمال کی قسموں میں سے پہلی قسم الاجمال فی المرکبی، مرکب میں اجمال۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اور ایک مثال آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ آپ کے سامنے جہاں سے آج گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ ہے الاجمال فی المفرد، یعنی اجمال کی قسموں میں سے دوسری قسم الاجمال فی المفرد، مفرد میں اجمال۔ تو یہ بات آپ کو بتلائی گئی تھی کہ اجمال کبھی مرکب میں ہوگا، کبھی مفرد میں ہوگا، اور مفرد میں جب ہوتا ہے تو پھر وہ مفرد یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم بتلائی گئی تھی کہ کبھی کسی محذوف حرف کو تقدیر اور پوشیدہ ماننے میں اختلاف ہو جانے کی وجہ سے اجمال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ تو دوسری قسم کے تین شق ہیں گویا۔ الاجمال فی المفرد، مفرد میں اجمال۔ تو الاجمال فی الاسم، مفرد میں جب اجمال ہوگا تو وہ مفرد اسم ہوگا۔ یہ پہلی شق ہے۔ تو الاجمال فی الاسم، اسم میں اجمال کہا تقدم منہ لفظ القرء، کہا اسم میں اجمال کی مثالوں میں سے لفظ القرء یہ گزر چکا ہے۔ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے یہ لفظ آیا ہے اور آپ کو بتلایا گیا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، لفظ القروء اسی میں اجمال ہوا ہے، تو یہ مفرد ہے اور اسم ہے۔ تو وہی کہا کہ مفرد میں سے اسم میں اجمال کی مثالوں میں سے ایک لفظ قرء گزر چکا ہے۔ ومثلہ لفظ العین، ایک لفظ اور بھی بتلا رہے ہیں، ایک اسم۔ ومثلہ، اسی کے مثل کیا ہے؟ لفظ العین، لفظ العین، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ للجارحۃ والجاریۃ والنقد۔ تو لفظ العین جو مفرد ہے اور اسم ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ایک مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تین مفہوم ہوتے ہیں، اور تینوں برابر۔ ایک مطلب ہوتا ہے العین للجاریۃ، للجارحۃ، عین یہ آنکھ کے لیے بولا جاتا ہے،
عین کا ایک مفہوم آنکھ، جیسا کہ مشہور ہے. والجاریتی، اور عین یہ چشمے کے لیے، بہتے دریا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، عین کی جمع ہے. تو ایک مفہوم ہوا عین کا معنی آنکھ، دوسرا مفہوم چشمہ دریا، اور تیسرا مفہوم والنقدی، روپیہ پیسہ نقد کے لیے بھی عین بولا جاتا ہے. تو العین یہ مفرد ہے، اسم ہے، اور اس کے کتنے مفہوم ہوئے؟ 3 مفہوم ہوئے، تینوں برابر سرابر. اب ظاہر سی بات ہے اس لفظ عین میں کیا ہو گیا؟ اجمال ہو گیا. تو یہ اسم میں اجمال کی مثال ہے. نمبر 2، الاجمال فی الفعل، فعل میں اجمال کی مثال. یہ اسم میں اجمال کی مثال آپ کے سامنے پیش آئی، یہ اب فعل میں اجمال کی مثال پیش کر رہے ہیں، اور یہ سب کیا ہیں؟ سب مفرد. کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، واللیل اذا عسعس، واللیل اذا عسعس، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب وہ آنے لگے یا جانے لگے. تو اجمال کہاں پر ہوا؟ فعل عسعسا کے اندر. عسعسا یہ فعل ہے، اسی میں اجمال ہوا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 معنی ہوتا ہے. آنا بھی یعنی اقبلہ بھی اور ادبرہ بھی، آنا بھی ہوتا ہے اور جانا بھی ہوتا ہے. تو یہیں پر عسعسا میں، فعل عسعسا میں اجمال ہوا. کیوں؟ لترددہ بین اقبل و ادبرہ، اس لیے کہ یہ 2 معنوں کے درمیان متردد ہے، اور وہ 2 معنی کیا ہیں؟ اقبل و ادبرہ. اس کا معنی ہوتا ہے آنا بھی اور جانا بھی. تو اجمال پیدا ہو گیا اس میں، اس کے اقبلہ اور ادبرہ کے درمیان متردد ہونے کی وجہ سے. 2 مفہوم رکھتا ہے، اور دونوں مفہوم برابر ہیں. عسعسا کا معنی آنا، اور عسعسا کا معنی جانا بھی. واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگے یا جانے لگے. تو یہ فعل ہے عسعسا، فعل میں اجمال کی مثال، اور مفرد ہے، واحد ہے. نمبر 3، الاجمال فی الحرف، حرف میں اجمال. حرف میں اجمال کی مثال کیا ہے؟ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. تو آیت کریمہ لمبی ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر پانی ملے تو اس طریقے سے وضو کرو، وضو کا طریقہ بتلایا گیا. اور اگر پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کر لو. کس سے؟ صعیدا طیبا، پاک مٹی سے. کیسے تیمم کرو؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پاک مٹی سے کیا کرو؟ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسل لو. پاک مٹی کو رگڑ لو، مسل لو. یہ طریقہ بتلایا گیا. تو حرف یہاں پر کہاں پر ہے؟ من حرف ہے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. اب من کے اندر اجمال ہوا ہے، اس لیے کہ من کا ایک ہی مفہوم نہیں ہوتا، یہاں پر ایک ہی مفہوم نہیں ہے. لاحتمال من للتبعیض، من کے اندر اجمال ہو گیا حرف کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہاں پر من
یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ولی ابتداء الغایہ، یا اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ابتدائے غایت کے لیے ہے، یعنی پاک مٹی کو چہرے پر اور ہاتھوں پر مسلا جائے تیمم کرتے ہوئے، تو پورے چہرے کو یا بعض چہرے کو، مکمل ہاتھوں کو یا ہاتھ کے کچھ حصے کو مٹی چھو جائے تو تیمم ہو گیا۔ تو من تبعیض کے لیے ہے یا ابتدائے غایت کے لیے ہے، دونوں مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو من جو حرف ہے، اس من حرف کے اندر کیا ہو گیا؟ اجمال ہو گیا۔ اب اسی اجمال کی بنا پر، اختلاف کی بنا پر، دو مفہوم رکھنے کی بنا پر کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہو گیا۔ وَلِذَا حَمَلَهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ، اسی بنا پر امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ نے پہلے پر محمول کیا، یعنی من جو آیا ہے یہ تبعیض کے لیے ہے۔ بعض حصے پر بھی اگر مٹی کو آپ نے لگا لیا، مسل لیا، پھیر لیا تو ہو گیا کام۔ وَحَمَلَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الثَّانِي، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے دوسرے پر محمول کیا ہے، یعنی ابتدائے غایت کے لیے مکمل چہرے پر اور ہاتھوں پر مٹی کو پھیریں۔ تو یہاں من حرف ہے جس میں اجمال ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ دو مفہوم رکھتا ہے، تبعیض کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ابتدائے غایت کے لیے بھی۔ تو یہ اجمال کی قسموں میں سے دوسری قسم، یعنی مفرد میں اجمال کی 3 مثالیں تھیں، اس لیے کہ مفرد کبھی اسم ہوگا، کبھی فعل ہوگا اور کبھی حرف ہوگا، تینوں کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں۔ آخری قسم اجمال کی، الاجمال بسبب الخلاف فی تقدیر الحرف المحذوف کقولہ تعالی۔ اس سے پہلے تیسری قسم بتلائی گئی کہ کبھی کسی پوشیدہ حرف کو مقدر ماننے میں اختلاف کی وجہ سے اجمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو الاجمال بسبب الخلاف فی تقدیر الحرف المحذوف، محذوف حرف کو پوشیدہ ماننے میں، مقدر ماننے میں اختلاف کے سبب اجمال۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ کیا فرمان؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، سورہ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، یہ بھی ایک لمبی آیت ہے، اور آیت کریمہ پوری اس طرح سے ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ۔ کیا مفہوم ہے؟ کہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے تمہیں مسئلہ بتلا رہا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر یتیم عورتوں، ان یتیم عورتوں کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، فی یتامى النساء اللاتي، ان یتیم بچیوں کے تعلق سے، اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم وہ حق نہیں دیتے جو حق ان کا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اور کیا کرتے ہو؟ حق تو نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم
خواہش رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یا یہ کہ اور تم بے رغبتی اختیار کرتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ تو یہاں پر کیا مقدر ہے اور کیسے اجمال پیدا ہوا؟ تو وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تو یہاں پر کیا مقدر ہے؟ لِأَنَّ الْحَرْفَ الْمُقَدَّرَ بَعْدَ تَرْغَبُونَ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ فِيهِ، کہا ہو سکتا ہے کہ یہاں ترغبون کے بعد پوشیدہ حرف کیا ہو؟ فی ہو، وَتَرْغَبُونَ فِي أَن تَنكِحُوهُنَّ۔ اور آپ کو یہ بات شاید پہلے سے معلوم ہوگی کہ رغیبہ کا صلہ فی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش رکھنا، رغبت رکھنا، اور اگر رغیبہ کا صلہ عن آ جائے تو مطلب ہوتا ہے بے توجہی اختیار کرنا، جیسے حدیث میں آیا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ترغبونہ کے بعد فی مقدر ہو تو مفہوم کیا ہو جائے گا؟ اور تم خواہش رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی۔ تو وہی کہا اس لیے کہ پوشیدہ حرف ترغبونہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ فی ہو، ای ترغبون فی نکاحہن لجمالہن۔ کیا مفہوم ہوگا؟ فی مقدر مانے تو مفہوم ہوگا کہ تم خواہش رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی، لجمالہن، ان کی خوبصورتی کی بنا پر، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَن، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ترغبونہ کے بعد عن مقدر ہو، تو پھر کیا مفہوم ہوگا؟ ای ترغبون عن نکاحہن لفقرہن ودمامتہن، مفہوم ہوگا کہ تم ان سے نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو، کیوں؟ ان کی فقیری کی بنیاد پر اور ان کی بدصورتی کی بنیاد پر، ان کی حقارت کی بنیاد پر۔ تو فی بھی مقدر ہو سکتا ہے، عن بھی مقدر ہو سکتا ہے۔ جب فی کو مقدر مانا گیا تو مفہوم الگ ہوا، عن کو مقدر مانا گیا تو مفہوم الگ ہو گیا۔ تو یہاں مقدر حرف کو پوشیدہ ماننے میں، مقدر ماننے میں اختلاف کی بنیاد پر اس آیت کریمہ میں اجمال ہو گیا، دو مفہوم ہو گئے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ۔ فی بھی مقدر ہو سکتا ہے، عن بھی پوشیدہ مانا جا سکتا ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا مفہوم بھی بنتا ہے۔ اب ایک بات اور لاسٹ میں بتلائی کہ اگر اسی طریقے سے مجمل ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ وہاں پر کس پر عمل کیا جائے؟ العمل فی المجمل، مجمل میں عمل کس پر کیا جائے گا؟ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ ينظر اولا هل هناك قرائن او مرجحات لأحد المعانی او لا، کہا کہ دیکھا جائے گا پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا وہاں کچھ قرائن اور مرجحات، یعنی ایسی چیزیں جو کسی ایک مفہوم کو راجح قرار دیں، ان کو مرجحات کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھا جائے گا پہلے کہ کیا وہاں کچھ قرائن موجود ہیں یا کچھ مرجحات موجود ہیں جو ان معانی میں سے کسی ایک معنی کو راجح قرار دیں، ہیں کہ نہیں ہیں، قرائن اور مرجحات ہیں کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ ينظر اولا، پہلے دیکھا جائے گا، هل هناك، کہ وہاں قرائن، کچھ قرائن، او مرجحات یا مرجحات، لأحد المعانی، کسی ایک معنی کو راجح قرار دینے والی چیزیں ہیں، او لا، یا نہیں ہیں۔ فَإِن وُجِدَتْ عُمِلَ بِهَا، بس اگر وہاں پر کچھ قرائن اور مرجحات ایسے پائے گئے جو کسی ایک معانی کو
کسی ایک معنی کو راجح قرار دیتے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اسی پر عمل کیا جائے گا جو معنی راجح بن رہا ہے۔ ورنہ اگر نہیں پایا گیا کوئی قرینہ اور کوئی مرجح تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّا تُرِكَ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ، اگر کوئی بھی قرینہ کوئی بھی مرجح وہاں پر نہیں پایا جا رہا ہے اور اجمال باقی ہے، کوئی قرینہ اور کوئی مرجح نہیں ہے، تو پھر اس سے استدلال چھوڑ دیا جائے گا، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِلَّا تُرِكَ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ، اور اگر کوئی قرینہ کوئی مرجح نہیں پایا گیا تو پھر اس سے استدلال چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے، ایک اصول بن گیا، ایک قاعدہ بن گیا، وَلِذَا قِيلَ، اسی بنا پر کہا جاتا ہے اِذَا وُجِدَ الْإِحْتِمَالُ بَطَلَ الْإِسْتِدْلَالُ، جب احتمال پایا جائے تو پھر استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، اس کو یاد کر لیں۔ کیا؟ اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال پیدا ہو جائے، جب احتمال پایا جائے تو پھر استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہی اسم ہے، ایک ہی فعل ہے، ایک ہی جملہ ہے، اس کے کئی مفاہیم ہو رہے ہیں اور دونوں برابر سرابر ہیں، کسی ایک مفہوم کو، کسی ایک معنی کو راجح نہیں قرار دیا جا سکتا، اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ کسی ایک مفہوم کو راجح قرار دیا جائے، کوئی مرجح بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ تو اصول بن گیا اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال پایا جائے تو پھر استدلال، اس سے دلیل پکڑنا یہ باطل ٹھہرتا ہے، استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجمل کی تعریف کے تعلق سے کچھ باتیں، اور لاسٹ میں عمل کس پر کیا جائے اگر اجمال پایا جائے، یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ تو اجمال کی 3 قسمیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1 مرکب میں اجمال، اور نمبر 2 مفرد میں اجمال۔ جب مفرد میں اجمال ہوگا تو وہ تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اور تیسری قسم کیا ہے کہ کسی پوشیدہ مقدر حرف کو پوشیدہ اور مقدر ماننے میں اختلاف ہو جانے کی بنا پر اجمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اجمال کی 3 قسمیں اور ہر قسم کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور لاسٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر اجمال والا کوئی معاملہ آ جائے، کوئی لفظ آ جائے جو مجمل ہو، تو عمل کس پر کیا جائے؟ تو بتلایا کہ اگر کوئی قرینہ اور کوئی مرجح موجود ہو، کسی ایک معنی کو، کسی ایک معنی کو راجح قرار دے تو اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ اصول ہے اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال۔ تو یہ آج کا درس یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس پوائنٹ پر بحث ہوگی وہ کیا ہے؟ نصوص لیست مجملۃ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہاں سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طلباء کو یہ درس سمجھ میں آئے اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔